الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ سامعین مکرم، اللہ مالک کائنات نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت انسان کو زبان دی، اور اسی زبان کو اللہ بزرگ و برتر نے ہمارے قلوب و اذہان کا ذریعہ بنایا ہے، اور اسی زبان کے ذریعے اللہ نے ہمیں قوت گویائی بخشی اور ہم اپنے خیالات کا اظہار کر لیتے ہیں۔ اگر ہماری زبان کی ڈائریکشن سیدھی ہے تو ہمارے 80-90% اعمال انشاءاللہ اللہ کے ہاں قبول کیے جائیں گے، اور اگر انسان کی زبان ٹیڑھی ہے، قابو میں نہیں ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہے، تو 80-90% اعمال کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ آج میں آپ کے سامنے 10 فوائد رکھوں گا زبان کی حفاظت کے، اور حدیث کی روشنی میں رکھوں گا۔ جامع ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، فائدہ نمبر 1 بیان کرنے لگا ہوں، کہ جو انسان اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتا ہے تو وہ انسان نجات پا جاتا ہے زندگی کی تلخیوں سے، زندگی کی جو تنگیاں ہیں ان سے، اور آخرت کی تنگیوں اور آخرت کی تلخیوں سے۔ فائدہ نمبر 2، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے جس کا مفہوم کہ جو انسان اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتا ہے، ایسا انسان اسے اللہ کے رسول نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ فائدہ نمبر 3، متفق علیہ روایت ہے جس کا مفہوم کہ سب سے افضل ترین مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح فائدہ نمبر 4، مسند احمد کے اندر حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو انسان اپنی زبان کو درست رکھتا ہے اس انسان کا ایمان بھی درست رہتا ہے۔ اگر زبان ٹیڑھی ہو جاتی ہے تو اس کا ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح فائدہ نمبر 5، جامع ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کہ اگر انسان کی زبان سیدھی رہتی ہے تو تمام اعضائے انسانی سیدھے رہتے ہیں، اور اگر زبان ٹیڑھی ہو جاتی ہے تو باقی اعضاء بھی ٹیڑھے ہو جاتے ہیں اور نافرمانی کرتے ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، فائدہ نمبر 6 بیان کرنے لگا ہوں، کہ جس کا مفہوم ہے کہ جو انسان اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے وہ اللہ کی ناراضگی سے بچ جاتا ہے۔ اسی طرح فائدہ نمبر 7، متفق علیہ روایت ہے کہ جو انسان اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، اٹس مین کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے کہ اللہ نے آج جو مجھے نعمت دی ہے، اس نعمت کا سوال اللہ قیامت کو ضرور کرے گا۔ اور اسی طرح فائدہ نمبر 8، جامع ترمذی کی ایک روایت کے اندر ہے کہ جو انسان اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھتا ہے، ایسا انسان جہنم سے نجات پا جائے گا۔ اسی طرح جامع ترمذی کی ایک اور روایت کا مفہوم ہے، فائدہ نمبر 9 بیان کرنے لگا ہوں، کہ ایسا انسان جو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتا ہے وہ دنیا کے فتنوں سے نجات پا جاتا ہے۔ اور فائدہ نمبر 10 کے اندر ہی جامع ترمذی کی ایک اور روایت کا مفہوم کہ ایسا انسان جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے اس انسان کا ایمان اور اسلام بہترین اسلام ہے۔ آج ہمارے ارد گرد کتنے ایسے فتنے رونما ہو چکے ہیں جنہوں نے ہماری زبان سے جنم لیا۔ لڑائیاں، گالی گلوچ، لعن طعن، سب و شتم، اسی طرح عدالتوں میں ہمارے ججز کا جھوٹ کو سچ ثابت کرنا، ہمارے وکلاء کا غلط بیانی کرنا، اور اسی طرح ایسے لوگ جن کے سامنے حدیث موجود ہوتی ہے باوجود اس کے وہ مفتی کے فتوے کو اور اسی طرح حدیث کے رد میں بولتے ہیں، قرآن کے معنی اور مفہوم کو اپنے مطلب کا لیتے ہیں،
تو یہ سارے کے سارے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، یہ زبان سے ہی ہو رہی ہوتی ہیں۔ چغلی کرتے ہیں، اور اسی طرح صحابہ کرام پہ سب و شتم کرتے ہیں، حدیث کے مخالف بولتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آنے کے بعد پھر بھی اپنی خواہشات کو مقدم رکھتے ہیں، عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں، تقلید کی بساکھیوں کا سہارا لیتے ہیں، اور اسی طرح کے بہت سارے ایسے مسائل جو انسانی زندگی میں ہمیں درپیش ہیں وہ ہماری زبان سے جنم لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔